بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ماں بیٹی ہیں اور بڑا ان کا آپس میں پیار بھی ہے، تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اماں ٹھیک ہے تم مرتبے میں میری ماں ہو، لیکن میں تم سے افضل ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا تم زیادہ سے زیادہ صدیق کی بیٹی ہو اور میں تو نبی کی بیٹی ہوں۔ میرے والد محمد الرسول اللہ ہیں، تمہارا ابا ابو بکر صدیق ہے۔ بی بی عائشہ مسکرائیں اور انہوں نے کہا کہ اماں جان آپ اس عالم پہ نظر ڈال رہی ہیں، اگلے جہان پہ نظر نہیں ڈالی۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جب ہم جنت میں انشاءاللہ اکٹھے جائیں گے، تیرا ہاتھ علی پکڑے گا، میرا ہاتھ نبی پکڑے گا۔ میں تو پھر علی کے گھر جاؤں گی نا، مجبور ہیں آپ، کیوں آپ اس کی بیوی ہیں، اور میں محمد مصطفیٰ کے گھر میں جاؤں گی۔ اب بتائیں کہ کون افضل ہے؟ یہ تو مخالفین نے ایک بہتان تراشے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان میں جھگڑے تھے، وہ تو پھر پیار تھا، محبت تھی، آپس میں بعض مباحثہ ہوتا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سفر کے لیے جاتے تھے تو اپنی بیویوں میں قرعہ ڈالتے تھے کہ کس کا قرعہ نکلتا ہے۔ ویسے مسئلہ سمجھ لیں، اللہ کا نبی پابند نہیں تھا قرعے کا۔ اللہ نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو اجازت جس کو چاہیں لے جائیں، لیکن یہ کمال تھا نبوت کا کہ یہ اجازت کے باوجود بھی احتیاط تھی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ قرعہ اندازی میں میرا نام نکل آیا تو سفر میں ہم تیار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اونٹ مبارک جو ہے ہمیشہ میرے اونٹ کے قریب رکھتے تھے۔ ایک تو علامت محبت بھی تھی، دوسرا یہ تھا کہ نگرانی بھی تھی، تیسرا یہ تھا کہ جب کسی جگہ جا کے پڑاؤ ہوتا تھا اور آپ کا خیمہ لگتا تھا تو آپ فوری طور پر بیوی کے گھر میں چلے جاتے تھے۔ یہ جو سفر ہے یہ غزوہ بین المصطلق کا سفر ہے۔ ایک کنواں تھا، اس کے نام سے یہ جگہ مشہور تھی، وہیں یہ جنگ ہونی تھی۔ لیکن منافقوں کو بھی پتہ تھا کہ یہ جو جگہ ہے نا، یہ اتنی طاقتور لوگ نہیں ہیں کہ نبی کا مقابلہ کریں، لہذا وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے کہ جہاں جنگ نہ کرنی پڑے، قربانی نہ دینی پڑے، پھر منافق بھی ساتھ ہوتا ہے، اور جہاں قربانی ہو پھر منافق ساتھ نہیں دیتے۔ اب دیکھیں جنگ احد میں 400 آدمی لے کر عبداللہ بن ابی جو تھا ہٹ گیا اور وہی شکست کا سبب بنا کہ مجاہدین کے آخر حوصلے ٹوٹ گئے، بھی 400 آدمی جن کی فوج سے نکل جائے، اور بہانہ یہ بنایا جی ہم نے حضور سے کہا تھا کہ ہم مدینے میں رہیں، اگر مکے والے آ رہے ہیں محاصرہ کریں گے، کتنے دن بیٹھیں گے محاصرہ کر کے؟ ہم تو اپنے شہر میں ہوں گے نا، ہر چیز ہمارے پاس ہوگی۔ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، جب انہوں نے نہیں مانی تو ہم کیوں مانیں؟